اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، بالکل مختصر سی دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ جاگ کر میری بات سنیں اور سمجھیں. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. جاگ رہے ہیں آپ؟ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ زمین ان ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے، اور جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. ہم اس وقت زمین کے اوپر ہیں، گویا ہم جہنم کی اس وقت چھت پر بیٹھے. تو جہنم کی جو چھت پر بیٹھا ہے اس نے سفر کرنا ہے جنت تک. ٹھیک ہے؟ سفر کہاں ہے ہمارا؟ جن حضرات کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے ذرا زور سے، کہاں جانا ہے ہم نے؟ سفر ہمارا جنت تک ہے. مسافر کو منزل پر پہنچنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی چیزوں کی؟ تین چیزوں کی. نمبر ایک، منزل کا راستہ موجود ہو. نمبر دو، روشنی ہو، اندھیرا ہو. نمبر تین، راہبر موجود ہو. اگر راستہ نہ ہو پھر بھی آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. راستہ تو ہو، اندھیرا ہو، پھر بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. راستہ بھی ہو، روشنی بھی ہو اور راہبر نہ ہو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. ہمارے پاس راستہ بھی موجود تھا اور روشنی بھی تھی مگر راہبر غائب تھا، لہذا ہمیں تھرپال سے یہاں آنے میں 1 گھنٹہ لگا کیونکہ راہبر موجود نہیں تھا. راہبر کسی اور راستے پر تھا اور ہم کسی اور راستے پر تھے. تو اتنا معروف راستہ، سڑک موجود ہے، روشنی بھی ہے مگر راہبر نہیں ہے تو آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھانے کے لیے تو تین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہاں جانے کے لیے؟ منزل پر جانے کے لیے. اور منزل کیا ہے ہماری؟ جنت. پہلی چیز کیا بتلائی؟ راستہ. یاد بھی رکھو نا کچھ. پہلی چیز کیا بتلائی ہے؟ دوسری چیز، تیسری چیز راہ. تو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھیجا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. چنانچہ حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. رسی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رسی اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلے بھی اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی مگر وہ سب کتاب اللہ ہیں، یہ کلام اللہ ہے. ان کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، پڑھا نہیں. یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اللہ نے نازل بھی کیا
پھر دوسری جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، وہ صرف نبی پڑھا کرتا تھا، امتی ان کو سمجھتا اور سنتا تھا، نبی ہی عمل کر کے دکھاتا تھا۔ جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا، وہ پڑھتا، امت اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتی تھی، نہ امت اس کتاب کو یاد کر سکتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب، تورات، زبور، انجیل ایسی نہیں ہے جس کو امت نے پڑھا، امت نے یاد کیا ہو۔ آج بھی آپ روز یہ بات سنتے ہیں کہ آج فلاں کا بچہ حافظ ہو گیا، آج فلاں مدرسے میں بچے قرآن کریم حفظ مکمل کر رہے ہیں، ان کی دستار بندی ہو۔ دنیا میں عیسائیوں کی آبادی ہم سے زیادہ ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے آج اتنے بچوں نے بائبل پڑھ لیا ان کی دستار بندی ہوگی؟ پوری دنیا میں آپ جائیں، پوری دنیا کا سروے کریں، پوری دنیا میں چکر لگائیں، آپ کو بائبل کا حافظ نہیں ملے گا، تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ تو قرآن کریم کے علاوہ جو کتابیں تھیں وہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، انبیاء علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی، مگر کسی کو یاد نہیں ہوئی۔ تورات جس کی تبلیغ سینکڑوں نبیوں نے کی، مگر 4 آدمیوں کو صرف زبانی یاد تھی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور یوشع بن نون، صرف 4 آدمیوں کو آتی تھی، اس کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ مگر قرآن کریم کے حافظ دنیا میں لاکھوں کروڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو کلام دیا ہے وہ صرف نبی کی زبان پر جاری نہیں ہوا، امت کی زبان پر بھی جاری ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ تو قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اس کو صحیح پڑھنا۔ کیا کرنا؟ میں صرف پڑھنا نہیں کہہ رہا، اس کو صحیح پڑھنا۔ اصل تو ہے صحیح پڑھنا، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ نمبر 3، اس کو سمجھنا۔ سمجھ بھی آدمی خود نہیں سکتا، بلکہ کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر اس کو، جس طرح پڑھ آدمی خود نہیں سکتا بلکہ کسی پڑھے ہوئے سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح سمجھ بھی انسان خود نہیں سکتا بلکہ کسی سمجھنے والے سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کریم خود آدمی نہیں پڑھ سکتا، پڑھے ہوئے سے آدمی پڑھتا ہے، اس طرح اس کا سمجھنا بھی کسی سمجھے ہوئے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے اس کا سمجھنا، اور چوتھی چیز ہے اس پر عمل کرنا۔ سمجھ رہے؟ اور یاد رکھنا، جس طرح قرآن کریم پڑھنا کسی پڑھے ہوئے سے پڑھتا ہے، اس طرح سمجھنا کسی سمجھے ہوئے سے سمجھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم پر عمل کرنا بھی کسی عامل کے پاس بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، عمل سیکھا جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر اس پر عمل سیکھا جاتا ہے۔ جس طرح پڑھا بغیر استاد کے نہیں جاتا، سمجھا بغیر استاد کے نہیں جاتا، اس طرح عمل بھی بغیر استاد کے سیکھا۔ سمجھنے بات یہ نہیں؟ قرآن کریم جس استاد سے پڑھا جاتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں، قرآن کریم جن سے سمجھا جاتا ہے ان کو علماء کہتے ہیں، قرآن کریم جن کی مجلس میں بیٹھ کر اس پر عمل سیکھا جاتا ہے ان کو صوفیہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات یہ نہیں سمجھ؟ اور کوئی میری گل پلے پہلے تھوڑے۔ تو قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کو صحیح پڑھنا، تیسرا حق اس کو سمجھنا، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ سمجھ رہے بات؟ تو قرآن کریم کے کتنے حق ہیں ہم پر؟ 5۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو راستہ بنایا ہے وہ قرآن
اس لیے رسی کی بات کی، اور رسی اوپر سے پھینکی جاتی ہے تاکہ کنویں میں گرنے والا، گڑھے میں گرنے والا اس کو پکڑ کر اوپر آ جائے۔ اس لیے انسان تو زمین پر رہتا ہے، اللہ نے رسی آسمان سے بھیجی ہے کہ اس پر چل کر آؤ۔ سمجھ رہے بات یا نہیں سمجھ؟ تو رسی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے، تو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے بھیجا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پر ایمان لانا ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کی آگے اشاعت کرنی ہے، اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے راستہ۔ اب راستے پر چلنے کے لیے دوسری چیز کیا تھی؟ روشنی۔ چلو کچھ تو یاد ہے وہاں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ روشنی۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، میں تقریر نہیں کیا کرتا، تو ایک سبق ہے جو اپنے بڑوں سے پڑھا ہے اور آگے آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دوسری چیز شریعت پر چلنے کے لیے وہ ہے روشنی۔ روشنی کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ۔ قرآن کریم تو ہمیں اتنا بتلائے گا کہ نماز پڑھو، پڑھنی کیسے ہے یہ اللہ کا رسول بتلائے گا۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ عمرہ کرو، عمرہ کرنا کیسے ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کہاں کرنا ہے، سعی صفا مروہ کہاں کرنی ہے، یہ ہمیں اللہ کا رسول بتلائے۔ قرآن نے ہمیں کہا نماز پڑھو، یہ تو قرآن نے بتلایا کہ نماز پڑھو، فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی پڑھنی ہے، عشاء میں کتنی پڑھنی ہے، یہ کون بتلائے گا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ تو گویا کہ قرآن کریم راستہ ہے، مگر راستے پر چلنے کے لیے اگر حضور علیہ السلام کی ذات ساتھ نہ ہو پھر ہم راستے پر چل سکتے ہیں؟ پھر ہم راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو راستے پر چلنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر چلا جائے، اور اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ ماں کی گود سے ہماری رہنمائی شروع کرتی ہے اور کہاں تک لے جاتی ہے؟ قبر تک۔ ایک ایک لمحہ بچہ پیدا ہوا، اب شریعت کہتی ہے کان میں اذان دو، شریعت کہتی ہے اس کو نہلاؤ، شریعت کہتی ہے اس کا نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو، بال کاٹ کے چاندی صدقہ کرو، چاندی کے برابر، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو، بچے کا عقیقہ کرو۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ شریعت بتلا رہی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ تو ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سمجھے بات؟ مشرکین مکہ میں جب آپ علیہ السلام نے اعلان کیا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی ذات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے جی، تبھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو اللہ کو بولو نا ذرا، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ سارے کام اکیلا نہیں کرتا، 360 اور بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے۔ تو جب ان کو کہا کہ نہیں 360 نہیں، ایک، ٹھیک ہے، اب آپ بتلائے سونا نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور جب آپ نے سونا شروع کر دیا میں نے وہیں تقریر چھوڑ دینی، یہ بات یاد رکھیں۔ بات ذرا میرے دھیان سے سمجھیں، مشرکین 360 رب مانتے تھے، 360۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 نہیں بلکہ، ہاں جی، آپ ایسا
تاکہ آپ لوگوں کی آواز مجھ تک پہنچے اور میری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب آپ کو کوئی کانوں میں کوئی سنسناہٹ تو نہیں آ رہی، اس لیے آپ کی آواز مجھے آنی چاہیے اور میری آواز آپ کو آنی چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ ذرا فرمائیے بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ 360 کو مانتے تھے، اب کیا حکم ہوا؟ اچھا آپ بتلائیے 360 کے اندر ایک بھی تھا نا؟ نہیں، ایک رب کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اکیلا نہیں کر سکتا سارے کام، تو ایک کو تو مانتے تھے نا۔ اب حکم دیا ان کو چھوڑو، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی کو مانو، حالانکہ وہ اس ایک کو پہلے بھی مانتے تھے۔ بہت دھیان سے میری بات سمجھے، اللہ کو تو مانتے تھے کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے کہیں نا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ رزق کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اگر آپ کہیں کہ اولاد کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو تو مانتے تھے نہیں؟ آپ میری بات شاید سمجھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ گویا کہ اللہ کو تو وہ پہلے بھی مان رہے تھے، اللہ کو نہیں منوایا جا رہا، اللہ کو تو مان رہے تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ باقی جن کو ساتھ مان رہے ہو نا ان کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں ذرا بات کو سمجھیں، ایک آدمی غلامی کرتا ہے 360 کی، اس کو کہا جائے کہ آج کے بعد 359 ختم، صرف ایک کی۔ اب یہ کام آسان تھا یا مشکل؟ آسان تھا نا، تو مشرکین کو کرنا چاہیے تھا، کر کیوں گئے؟ اگر آپ نے میری بات سمجھ لی تو آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میری بات کو اس نظریے سے نہیں سمجھنا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے۔ میری بات کو اس لیے سمجھنا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا دھیان سے بات کو سمجھنا، قرآن کریم سے باہر نہیں جا رہا، حدیث سے باہر نہیں جا رہا، مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ 360 کی غلامی مشکل تھی یا ایک کی؟ 360 کی مشکل تھی نا۔ ایک آدمی پر ہر آدمی چودراہٹ کرے تو یہ مشکل ہے نا۔ تو کام حضور علیہ السلام نے آسان بتلایا مگر قوم اکڑ گئی، ہم نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عقل یہ چاہتی ہے کہ کام آسان تھا، بھئی 360 سے جان چھڑاؤ، ایک کی مانو، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ کیوں؟ اب ذرا بات کو دھیان سے سمجھنا، میری بات سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ ختم ہوگا۔ یہ جو 360 تھے یعنی 359 اللہ کے سوا جو تھے وہ بولتے تھے، سنتے تھے، کسی کام کا حکم کرتے تھے، کسی کام سے منع کرتے تھے، غلامی کس چیز کی کر رہے تھے؟ ایک بندہ نہ کوئی کام کہے نہ کسی کام سے روکے تو اب کس چیز کی غلامی ہے؟ مسئلہ کیا تھا کہ مشرکین ان کا صرف نام لے رہے تھے، ورنہ وہ نہ کسی کام کا کہہ رہے تھے نہ کسی کام سے اپنے من کی بات مان رہے تھے، جو دل کہہ رہا تھا، جو نفس کہہ رہا تھا اس کی بات مان رہے تھے۔ اسی کو لات کا نام منات کے ذمہ لگا رہے تھے، لات کے ذمہ لگا رہے تھے۔ نا لات وہ تو بت ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو کسی چیز کا حکم نہیں کر رہا، کسی چیز سے منع نہیں کر رہا، لہذا بات مان رہے تھے کس کی؟ بولو ذرا، بات مان رہے تھے اپنے نفس کی۔ آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ وہ جو 359 تھے وہ بولتے تھے، روکتے تھے کسی کام سے، نہ کسی کام کا کہتے تھے نہ کسی کام سے منع کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتے
آج کے بعد نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ یہ کام مشکل تھا، نفس کی بات کو چھوڑنا یہ کام مشکل تھا، لہذا ابو جہل کو یہ مشکل لگا، ابو لہب کو یہ مشکل لگا، اور اس نے اس ساری دنیا، اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت مول لے لی مگر اپنے نفس کی مخالفت مول نہیں لی، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور جنہوں نے نفس کی مخالفت کر لی ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا، لہذا وہ میدان میں نکلے اور ساری دنیا ان کی تابع ہو گئی۔ آج کی اس مجلس میں میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نفس کی ماننی ہے یا رب کی ماننی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جس دن میں نے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے نفس کی نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ بولو سارے بولو، اپنے نفس کی نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ رب کی ماننی ہے، مگر رب کو ہم نے دیکھا نہیں، رب کی بات کو ہم سن نہیں سکتے، ہم بات سنتے ہیں نبی کی، نبی انسانوں کی طرف آتا ہے، نبی انسانوں کو بات بتلاتا ہے، بس ماننی رب کی ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں میری؟ ماننی ہم نے رب کی ہے مگر رب کی مانیں گے کیسے؟ اس کے لیے طریقہ کس کا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا رب کی ماننے کے لیے جب تک طریقہ نہیں ملے گا، جب تک روشنی نہیں آئے گی، سڑک پر نہیں چل سکیں گے۔ سڑک تو موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، راستہ موجود ہے، مگر اس کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو آئیڈیل بنائیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کو سب کچھ سمجھیں گے اپنی زندگی کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی اصل نمونہ ہے، تب ہم راستے پر پہنچ سکیں گے، ورنہ منزل پر سمجھ رہے بات نہیں سمجھ؟ تو وہ ذات ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو اللہ کا قرآن راستہ ہے اور سنت مبارکہ کیا ہے؟ روشنی۔ نہیں سمجھ رہے؟ سنت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ لہٰذا اب ہم نے جو عمل بھی کرنا ہے اس میں دیکھنا یہ شادی کرنی ہے، فوتگی کا موقع ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، بچے کی پیدائش ہے یا بچے کا مرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ حج اور عمرہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے احرام حضور نے کہاں سے باندھا ہے، چکر لگانے حضور نے کہاں سے شروع کیے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی ذات منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی ہے، اور اگر روشنی موجود نہ ہو تو کبھی آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ روشنی بھی ہو، راستہ بھی ہو اور راہبر نہ ہو۔ جب آدمی کسی چوک پر پہنچتا ہے، بورڈ لگا ہے، یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ رہنمائی ہے، راہبر ہے، بتلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی پھسل جاتا ہے، پھر راہبر بتلاتا ہے، جگہ کھڑے ہو کر پوچھتا ہے بھائی میں نے فلان جگہ جانا ہے، وہ بتلاتا ہے کہ بھائی یہ سڑک جا رہی ہے۔ تو راہبر کی بھی ضرورت ہے، راستے کے ساتھ ساتھ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ راہبر کی ضرورت ہے۔ تو وہ راہبر ہے صحابہ کرام اور آل بیت کرام۔ ہمارے راہبر اور رہنما کون ہیں؟ صحابہ کرام، اور میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور علیہ السلام کی آواز کو نہیں سنا، ہم نے حضور علیہ السلام کی مجلس کو نہیں پایا، حضور علیہ السلام کی بات کو کس نے سنا، حضور علیہ السلام کو دیکھا کس نے، حضور علیہ السلام کی مجلس کس نے پائی؟ یا صحابہ نے یا اہل بیت۔ ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کے دو ہی حصے ہیں، یا گھر کے باہر کی زندگی یا گھر کے اندر کی زندگی۔ باہر کی زندگی کو دیکھا ہے صحابہ نے اور اندر کی زندگی کو دیکھا ہے اہل بیت نے۔ لہٰذا ہم جب گھریلو مسائل سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا، اور جب ہم باہر کی زندگی سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں، بولو بھائی سارے، ہمیں کس کے در پہ آنا ہوگا؟ صحابہ کرام کے در پہ۔ تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ راہبر اور رہنما۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ اور صحابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی مجلس کو پایا۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی مجلس کو پایا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کہتے ہیں
نقش قدم پر چلو گے، جس صحابی کے راستے پر چلو گے، راستہ پا جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ سمجھ رہے بات؟ جنت ہے کیا؟ جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے جنت؟ یاد رکھنا، وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ اور حدیث میں ایک بات آتی ہے بڑی عجیب کہ جو آدمی تین مرتبہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کی بات سن لے۔ جب آدمی 3 بار یہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، جب آدمی تیسری بار کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما، تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس کی فریاد کو سن لے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ اس کی فریاد کو سن لے اور اس کو مجھ سے محفوظ کر۔ تو جنت کو طلب کرنا چاہیے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی بہت سی خواہشیں ہیں کہ نہیں؟ کئی جگہ میں نے مثال دی ہے، شاید یہاں بھی پہلے کبھی سنائی ہو کہ ہر انسان کی خواہشیں ہیں۔ کسی کی خواہش ہے میرا مکان بن جائے، کسی کی خواہش ہے مجھے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ، کسی کی خواہش ہے اولاد کے شادی ہو جائے، شادی ہے نا، سب لوگوں کی خواہش۔ ہر انسان کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے اور کچھ لے کر دنیا سے ایسے ہی ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے یہاں جس کی جتنی خواہشیں ہو سب پوری ہو چکی ہوں؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جی۔ ہزاروں خواہشیں ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، اور اسی طرح چلے جائیں گے، ہزاروں خواہشیں دل میں ہوں گی۔ اور 3 خواہشیں ایسی ہیں جو دنیا کے ہر شخص میں، ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن کسی کی پوری نہیں ہوئی کبھی۔ سو تو نہیں گیا؟ 3 خواہشیں دنیا کے ہر آدمی کی، لیکن آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی، نہ ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک خواہش ہر انسان کی ہے کہ میں صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، لیکن بیمار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، جتنا مرضی جتن کرے، جتنے مرضی پرہیز کرے، جتنی مرضی دوائیں کھائے، بیماری آ جاتی ہے نہیں آ جاتی؟ تو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں، مگر تندرست رہتا، بیماری پھر بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ جوانی ابھی تھوڑے دن اور رہے۔ ہر جوان چاہتا ہے کہ جوانی ابھی تھوڑے دن رہے، اور اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، مگر بڑھاپا جی، آج تک کوئی بڑھاپے سے بچ سکا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے مر جائے۔ اگر دنیا میں رہے گا تو بڑھاپا بھی۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو کہے کہ میں نے فلاں نسخہ استعمال کیا اور بڑھاپا نہیں آیا؟ جی، بڑھاپا 2-4 دن لیٹ تو ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپا نہ آئے۔ بڑھاپا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی پہلے مر جائے، ورنہ زندہ رہے گا تو بڑھاپا بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے میں کچھ جوان رہوں، مگر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ نمبر 3، بڑھاپے کے بارے میں لطیفہ بھی سنایا کرتا۔ دلی میں ایک حکیم تھے، صاحب تھے، ان کے پاس ایک بڑی عمر کے آدمی گئے، بڑے میاں ان کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے کوئی دوا دے دیجیے۔ بابا حکیم صاحب نے بابا جی کی عمر دیکھی اور کہا کہ بابا جی یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر کہا بیٹا اب میرے گھٹنے بھی جواب دے گے، ہوں چل بھی نہیں سکتا، کوئی دوائی بنا دیجئے، میں تھوڑا لیٹرین تک چلا جاؤں، مسجد تک آ جاؤں، اتنا تو ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ بابا یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، کھنسی آتی رہتی ہے، کوئی اس کی دوائی بنا دیجئے۔
تاکہ ذرا زندگی آسانی سے گزر جائے، رات کو نیند آ جائے۔ تو بڑے میاں کو دیکھ کر حکیم صاحب نے کہا بابا جی یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو بابا جی بھی تبخیر کے مریض تھے، غصہ آ گیا اور اس سے میں ایک تھپڑ مارا حکیم اور کہا کہ میں ظالم تجھ سے دوائی مانگتا ہوں اور تو ہر بات کا جواب یہ دیتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حکیم بڑا دانا تھا، اس نے کہا بابا جی معاف کرنا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے، یہ جو آپ نے تھپڑ مارا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے، کہ بڑھاپا جو ہے یہ آ جائے تو پھر جاتا ہے، ایک دفعہ بڑھاپا آ جائے پھر جاتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، بڑھاپا نہیں جاتا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے تھوڑی سی دیر جوانی اور مل جائے، مگر نہیں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی کے کچھ لمحے اور مل جائے، لیکن ایسے ہی ہے، چاہت ہر کسی کی ہوتی ہے، اب بیٹے کا نکاح کر لوں، اب پوتے کو دیکھ لوں، اب بیٹے کی شادی کر لوں، ہر آدمی کے اپنے اپنے خواہشات ہیں نا، لیکن یہ خواہش بھی کسی کی پوری، یہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، ابھی یہ کر لوں یہ کر لوں، آدمی 100 سال بھی جی لے پھر بھی خیال ہے کہ یار تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے جی، لیکن بڑھا موت پھر بھی آ جاتی ہے، یہ سارا کچھ کرتے کراتے موت پھر بھی آ جاتی ہے۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جنت کیا ہے، یاد ہے بات کہ جنت میں جو ہم جانے کی بات کر رہے ہیں، جنت کیا ہے؟ تو دنیا کے ہر انسان کی 3 خواہشیں ضرور ہیں، ہمیشہ صحت مند رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ جنت میں جو ہی پاؤں رکھے گا سب سے پہلے یہ 3 اعلان ہوں گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پہ کبھی بڑھاپا نہیں ہے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پہ کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم پہ کبھی بیماری نہیں ہے۔ تو 3 خواہشیں دنیا کے ہر انسان کی ہیں، مگر پوری کہاں ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہشیں پوری ہوں تو یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی، دنیا اس کے پورا ہونے کی جگہ نہیں۔ جہنم کیا ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، وہ کیا؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی آدمی چاہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ملے، کوئی آدمی چاہتا ہے مجھے غم ملے، کسی بڑی عمر کے آدمی سے ملے، وہ کہتا ہے اس پر آپ کو یہ احسان کر دیں، کہتا ہے بچہ سکھی رہے جی، اپنی اولاد کو والدین دعا دیتے ہیں بچہ سدا سکھی، یہی ہے، کوئی دکھ نہ دیکھے، دکھ دیکھنے کو کسی کا دل چاہتا ہے، غم لینے کو کسی کا دل چاہتا ہے، ہر انسان غم سے دکھ سے بچنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بیماری دکھ آتا ہے وہ جہنم سے آتا ہے، اور دکھ تو 1 منٹ کا بھی برداشت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ساری زندگی کا دکھ لگ جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں شوگر ساری زندگی کا روگ، فلاں آدمی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اب ساری زندگی کا روگ لگ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو دکھ جو ہے وہ جہنم سے آتا ہے۔ تو دنیا میں دکھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بس جہنم کس چیز کا نام ہے؟ جہاں دکھ آئے گا مگر جائے گا نہیں، بیماری آئے گی مگر جائے گی نہیں۔ دنیا میں تو بیماری آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے، خوشی آتی بھی ہے، کہتے ہیں نا یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، لیکن جہنم کس چیز کا نام ہے؟ کہ جہاں دکھ آئے گا، بیماری آئے گی، تکالیف آئیں گی، مسائل آئیں گے، مگر جانے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں دکھ کوئی نہیں ہوگا، اور جہنم اس جگہ کا نام ہے جہاں سکھ کوئی نہیں ہوگا۔ تکلیف ہی تکلیف، تکلیف ہی تکلیف۔ تو لہٰذا بیماری سے انسان گھبراتا ہے، تکلیف سے، غم سے گھبراتا ہے، تو غم سے اگر نکلنا چاہتا ہے، غم کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ صرف جنت ہے جہاں پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہاں وہ ہے جو چاہے، جو چاہے، بس آخری بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا سجن المومن و
وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کی دو صفات ہیں۔ آپ کہیں گے عجیب تقریر ہے یہ۔ قید خانے کی دو صفتیں، جیل جو ہوتی ہے جیل، اس کی دو خوبی ہے، وہاں نہ کھانا مرضی کا نہ پہننا مرضی کا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کھائیں، اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے جاگیں، نہیں، کھانا پینا پہننا سب مرضی کے خلاف۔ آپ سونا چاہ رہے ہیں، آرڈر آ گیا اٹھو، تو اب کیا ہوگا؟ اٹھنا ہوگا۔ وہاں نہ کھانا مرضی کا، نہ پہننا مرضی کا، نہ سونا مرضی سے، نہ جاگنا مرضی سے، بلکہ سب کچھ دوسروں کی مرضی سے۔ جیل خانے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہاں کسی کا رہنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جنت کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہاں ہر چیز اپنی مرضی کی، سمجھے؟ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جیل خانے میں کسی کا رہنے کو دل نہیں کرتا اور جنت سے کسی کا نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جیل خانے میں اپنی مرضی کوئی نہیں، جنت میں ہر چیز اپنی مرضی سے۔ آپ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی کھانا اپنی مرضی کا نہیں، پہننا اپنی مرضی کا نہیں، چلنا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ کھانا پینا سونا جاگنا عبادت ریاضت سب اللہ کی مرضی سے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جی۔ جب اور دوسری مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ مومن کا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ بتلائیں، ہمارا تو رہنے کو دل کر رہا ہے، ہم مومن ہیں یا نہیں؟ قید خانے میں رہنے کو دل، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اس لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے بس کب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، ٹھٹھے مار مار کے ہنس رہے، ٹھٹھے مار مار کے ہنس رہے۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جان نکل رہی ہے، آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ کی زندگی کے آخری سانس معلوم ہو رہے ہیں اور آپ اتنا ہنس رہے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آج ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوگی، اس لیے خوش ہو رہا ہوں، ہنس رہا ہوں۔ سمجھے بات؟ تو مومن کو وہاں جانے کی جلدی ہوتی ہے اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، لیکن ہم نے دنیا کو جنت بنانے کی محنت شروع کر دی اور یہ تو جنت بن نہیں سکتی۔ ہم سے پہلوں نے سب نے کوشش کر کے دیکھ لی، ہم بھی کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، نہ پہلے اس کو جنت بنا سکے نہ ہم اس کو جنت بنا سکیں گے۔ جنت تو آگے ہے بھائی، لہذا یہاں اپنی مرضی چھوڑ دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر زندگی گزاریے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر زندگی گزاریں گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، پھر جنت میں وہ ہے جو ہم چاہیں۔ جنت میں کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ دینے والا بار بار پوچھے گا کسی اور چیز کی طلب ہے اور لینے والا کہے گا کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ تو بھائی کیا خیال ہے، پھر ایسی جنت کے لیے تیاری دنیا میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اب اسے ارادہ کر لیجئے کون کون ساتھی ہیں جو قرآن کریم پڑھیں گے، کون کون ساتھی ہیں جو روزہ رکھیں گے، جو نماز کی پابندی کریں گے، رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے۔ اور یاد رکھنا جتنی جلدی رب مان جاتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا، جتنی جلدی رب مان جاتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا۔ بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، رات کا وقت ہے، آپ رات کے وقت نکلے ہیں
گشت کرنے کے لیے ایک گلی میں داخل ہوئے۔ آگے ایک نوجوان بچہ ہے جو شراب پینے کے لیے گھر والوں سے چھپتا چھپاتا اس اندھیری گلی میں پہنچا ہے۔ بس شراب کی بوتل ہاتھ میں لی اور ادھر سے فاروق اعظم پر نظر پڑ گئی۔ بس دیکھتے گھبرا گیا کہ اب خیر نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر بغل میں دبائی بوتل اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے مالک میں بہت بڑا جرم کرنے جا رہا تھا، یا اللہ اگر تو آج کبھی میرا راز رکھ لے تو تیری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا۔ آج فاروق اعظم کے درے سے مجھے بچا دے، یہ دعا مانگی۔ بس دعا کر رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے کیونکہ ڈنڈا سامنے نظر آ رہا ہے فاروق اعظم کا درہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بس اس کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اتنی دیر میں فاروق اعظم نے جھڑکی دی دور سے، کون ہو اس وقت یہاں گلی میں، کیا کر رہے ہیں؟ چلتے چلتے اس تک پہنچ گئے، کیا کر رہے تھے، کیا تھا تمہارے پاس؟ کہنے لگا حضرت میرے پاس دودھ کی بوتل تھی، یہ نکل گیا زبان سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دکھاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم وہ دودھ بن چکا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہاں کیا کر رہے تھے اس وقت دودھ لے کر؟ اب سچ زبان پہ آیا، کہا حضرت اگر آپ مجھے معاف کر دیں پھر بتاتا ہوں کہ آیا تو شراب پینے تھا، اپنے رب سے فریاد کی کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں پیوں گا، اگر میرا راز رہ جائے تو میرے رب نے میری فریاد کو سن لیا اور شراب کو دودھ سے بدل دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم مسکرائے اور فرمایا جب رب نے تجھے معاف کر دیا ہے تو فاروق کون ہے پوچھنے والا؟ اتنی جلدی کوئی نہیں راضی ہوتا جتنی جلدی، بولیے ذرا، جتنی جلدی رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا ہے سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما۔ آج تک جتنے گناہ، جتنی خطائیں، جتنی غلطیاں، جتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہم سب کے حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما۔ جن ساتھیوں نے، دوست احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما۔ اس مجمع میں جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے اپنے لطف و احسان سے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ